أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین. سامعین محترم، آج ہمارا انوار قرآن کے سلسلے میں ماشاءاللہ سے 23واں لیکچر ہے اور 11واں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے. تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے. اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے. پھر تمہیں اس کی طرف لٹایا جائے گا. جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا. سامعین محترم، فرمایا جا رہا ہے کہ جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو غزوہ سے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تو نبی پاک میرے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ. جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے. تم نے جو کچھ کیا اللہ نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دیا. اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں کہ ان کے دل کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتائیں اور حضور نے پھر ان کو بتائیں. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، تمام غیب کو بنانے والا اور جاننے والا ہے. ہاں، اللہ پاک اپنی غیب کی باتوں میں سے مطلع فرما دیتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے رسول کو. صحیح ہے. سامعین محترم، آگے چلتے ہیں. دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی بھی بار بار بات آتی ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کو خود باتیں بتاتا ہے نا. پھر فرمایا اور اب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو تو تم ان سے اعراض ہی کرو. یہ ناپاک ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے اعمال کا بدلہ ہے. سامعین محترم، یہاں پہ منافقین کو کہا جا رہا ہے، منافقین کے متعلق یہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں نا کہ جب آپ واپس لوٹ کر جائیں گے تو یہ قسمیں کھائیں گے، جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. ہمیں تو یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. یہ 80 کے قریب منافق تھے جنہوں نے مطلب دیکھیں کتنی بڑی تعداد تھی ان کی. اگر یہ جہاد میں جاتے مسلمانوں کے ساتھ حصہ لیتے تو مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوتا. لیکن کیا ہوا کہ ان لوگوں نے مطلب جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے نہیں گئے، عذر بہانے پیش کیے. فرمایا تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو رحمت للعالمین، آپ تو درگزر سے کام لیتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ انہوں نے آپ کی ہی بے ادبی کی، آپ کی ہی بات کا انکار کیا اور یہ قسمیں کھاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، ان کو سزا ملے گی. فرمایا دیہاتی منافق کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں، اس قابل ہیں کہ ان احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. سامنے محترم، یہاں پہ جو کچھ دیہاتی لوگ جو تھے نا ان کے بارے میں بات کی جا رہی کہ وہ منافقت میں زیادہ سخت ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں نا. تو فرمایا جہاں پہ دیکھیں نا جہالت ہوگی وہاں پہ شدت پسندی بھی زیادہ ہوگی. یہاں پہ دیکھنے نا کوئی ایسے بھی گروہ ہیں جو شدت پسندی کی طرف مائل ہیں، سب کو مشرک قرار دیتے ہیں. یہ بھی شدید جہالت کی ایک علامت ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ دیہات والوں کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کرے، علماء صالحین کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ علم اور اچھی صحبت جہالت و بے عملی کو ختم کر دیتی ہے اور علم کی وجہ سے بے جا کی شدت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، تو ان پر گردش آنے کے انتظار میں رہتے ہیں. بری گردش انہی پر ہے، اللہ سننے والا جاننے والا. مطلب کچھ ایسے بھی لوگ تھے دیہاتی قسم کے لوگ جو کہ سمجھتے تھے زکوٰۃ دینا جو ہمارے سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، تاوان لیا جا رہا ہے. دیکھیں نا آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافقت کی اسٹیج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں لو جی ہم کیوں ٹیکس دیں، جگہ ٹیکس چاہیے تو جناب ہم نے نہیں دینا. تو وہ زکوٰۃ کا بھی انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا. خود دیکھیں جتنی مہنگی چیزیں لے لیں گے، سب کچھ لے لیں گے، اور لیکن جب اللہ کی راہ میں بانٹنے کی، قربانی کرنے کی، حج کرنے کی یا بانٹنے کی باری آتے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیں منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت بھی فرما رہے ہیں.
اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سن لو بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین محترم، پہلے ایسے دیہاتیوں کی بات کی گئی جو منافق تھے، اب ایسے دیہاتیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کو تاوان نہیں بلکہ اس کو زکات سمجھے کرتے ہیں، جو نیک اور صالحہ مومن ہیں، جو راہ خدا میں جہاد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہیں، توفیق سمجھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعا فرمائیں گے اس نیت سے، اور محبوب یہ آپ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایسے بھی دیہاتی لوگ ہیں نا، کچھ ایسے قبیلے تھے جو حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ سامعین محترم، وصلوات الرسول کیا ہے کہ حضور کی رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس میں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا، آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا، یہ دیکھیں قرآن پاک میں موجود ہے، اور حضور علیہ السلام کے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور کی خوشنودی کی نیت جو کرنا شرک نہیں بلکہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہنے کے لیے بہت سے اعمال کیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد وظائف ان کے لیے مقرر کرنا بھی حضور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ اگر کوئی صدقہ و خیرات حضور کو دیتا تھا کہ حضور تو آخر بانٹ دیتے تھے نا، تو حضور ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ اگر آج بھی جیسے جو ادارے چلاتے ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو بانٹنے والے ہیں اور ان کو لوگ آ کے دیتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو دعائیں دیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دیکھیں نا، یہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیک ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا یہ، اور بغیر کسی ثواب کے، بغیر کسی چیز کے لالچ کے۔ سامعین محترم آگے چلتے ہیں، اور فرمایا بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دیکھیں یہ صحابہ کرام کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، صحیح ہے نا، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سامعین محترم، مہاجرین اور انصار یہ سب کے سب صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب ان سے راضی ہونے کی بات کر دی ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی گمان بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، جو لوگ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں ان سے بھی ہم دور ہو جائیں، صحیح ہے نا۔ کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق و فاجر ثابت کرنا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ بس سب کا ادب احترام کرنا ہے۔ پھر فرمایا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکی میں پہل کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ پہل کرنے والا نیکی کے اس کام کو قوت اور طاقت دیتا ہے، اور نیکی کی طرف جلد رغبت میں فطرت کے نیک اور اچھا ہونے کی علامت بھی یہ ہوتی ہے۔ پھر سامعین محترم آگے چلتے ہیں، اچھا جی، صحابہ کرام کے بعد تابعین آتے ہیں اور پھر تابعین آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام جو ہیں مطلب ان کے بارے میں بہت زیادہ فرمایا کہ ان کو فتح عطا ہوگی، پھر جو تابعین ہیں وہ جب جہاد کرنے جائیں گے اللہ پاک ان کو بھی فتح عطا فرمائے گا، اور وہ جنہوں نے تابعین کی صحبت پائی ہے تابعین، اللہ پاک ان کو بھی بہت زیادہ نوازے گا۔ اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں، کچھ مدینے والے بھی منافقت پر اڑ گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر دیہاتوں میں کچھ لوگ منافقین ہیں تو آپ کی ارد گرد بھی جو مدینے پاک میں رہتے ہوئے بھی بہت سے لوگ منافق ہیں جن کے اندر منافقت رچی بسی ہوئی، جیسے عبداللہ بن ابی تھا نا جو مدینے میں رہتا تھا، منافق تھا، بہت بڑا، لوگوں کو بھڑکاتا تھا۔
کہ میں صرف جگہ سے کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مدینہ کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کہ صبر کرے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ مدینہ طیبہ کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب جو لوگ مدینہ پاک میں رہ کے مدینے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو فرمایا وہ اس طرح پگھلایا جائے گا جیسے سیسا، یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو فرمایا کہ مدینہ پاک کا نہایت ادب احترام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اسے خوف میں ڈال دے گا۔ فرمایا جو اہل مدینہ پر ظلم کو انہیں ڈرائے تو اسے خوف میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام آدمیوں کی اس پر لعنت ہے، اور نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو مدینہ پاک میں لوگوں سے فضول میں جا کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یا فضول میں جو مدینہ پاک میں ہوتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک سے پیش آتے ہیں، خاص کر یہ جو ٹریول ایجنسیوں والے ہوتے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں وہاں پہ جا کے کچھ اور کرتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے جو مہمان ہوتے ہیں وہاں پہ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں ان سے برا سلوک کرتے ہیں، تو ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ ان کی خدمتیں لعنت میں شمار ہو جاتی ہیں۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پاک میں آئے ہیں ان کی خدمت کریں، اور مقامی لوگوں کو بھی جو ہے وہ برا سلوک مت کریں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنی گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب جنہوں نے جھوٹے عذر نہ کیے بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور اپنے فعل پر نادم ہے کہ ہم اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیں، تو آپ فرما دیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرما دے گا۔ صحیح ہے نا۔ دیکھیں اللہ پاک پھر بھی کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ لوگ نہیں بھی گئے پھر بھی لیکن انہوں نے اپنی توبہ قبول کر لی، گناہوں پر نادم ہو گئے۔ اچھا کچھ لوگ وہ تھے جو گناہوں پر نادم نہیں ہوئے تھے، اڑ گئے تھے نا، ان کی بھی بات کی جائے، ان کے لیے تو عذاب بیان کیا گیا نا۔ یہ دیکھیں فرمایا شرمندگی بھی توبہ کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو احساس شرمندگی ہو رہا ہے نا اپنے گناہ پہ، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ابھی ایمان موجود ہے، اور جس کو اگر گناہ پر شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر ابھی ایمان موجود ہے نہیں، اس کو توبہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ بھی فرمایا اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا پاکیزہ کر دو، ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہو، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب جن لوگوں نے توبہ استغفار کی انہوں نے کہا کہ ہم اس دولت کی وجہ سے رہ گئے تھے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی ساری دولت جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان سے دولت لی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کا حکم ہوا کہ آپ ان سے لے لیں اور ان کو ستھرا کر دیں، ان کے پاک مال، ان کا مال کو پاکیزہ کر دیں۔ اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے لیا۔ تو دیکھیں اگر ہم جتنا زیادہ خرچ کریں گے تو خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرتا ہے۔ بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا مومنین کے لیے رحمت اور دلوں کا سکون ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے دلوں کا چین ہے۔ مسلمانوں کو جس قدر محبت اور رغبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک کے حصول سے حاصل ہو سکتی ہے نا، اور وہ کسی چیز سے بھی نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تصور کر کے بیٹھنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے دلوں کو چین، سکون، آرام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بتائی جا رہی ہے کہ تم ہر جرم کی توبہ، اچھا جی یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے لیکن ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مطلب اگر آپ نے انسانوں کو اگر ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا حق مہر، تو یہ آپ کو لازمی ادا کرنا ہوگا، پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ تو ہمارے جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ، تو یہ بھی جب تک آپ اس کو واپس نہیں کرو گے تب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس میں توبہ بھی کرنا ہے، اور لوگوں کے اگر آپ نے حق مارا ہے تو وہ بھی آپ نے جو ہے وہ کیا سے کہتے ہیں لازمی آپ نے کرنا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ غیر محرم کی عورت کی طرف دیکھ لیتے ہیں جنابت کی حالت میں، وہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگا لیتے ہیں، شراب نوشی کر لیتے ہیں، گانے باجے سننا وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ان گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں، اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ دیکھیں توبہ کرنے کے بھی بہت زیادہ معاملات ہیں وہ بیان فرمائے جا رہے ہیں۔
صحیح ہے، صحابہ کرام کی بہت سے واقعات ہیں، اس کے اوپر آپ ضرور پڑھا کریں، کتابیں پڑھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں، اللہ والوں کی، صحابہ کرام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی۔ پھر فرمایا اور تم فرماؤ، تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ مطلب اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان بھی، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جو مومنین ہے وہ بھی اب آپ کو دیکھیں گے کہ آیا آپ نے سچی توبہ کی ہے یا جھوٹی توبہ کی ہے، تو یہ آپ کے اعمال سے پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کے اعمال میں درستگی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اچھی توبہ کی، اور آپ پھر دوبارہ سے منافقین مشرکین کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے توبہ جھوٹی کی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ 3 جو لوگ تھے نا وہ رہ گئے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا، کیونکہ وہ آئے ہی نہیں تھے نا، انہوں نے آ کے توبہ نہیں کی تھی نا، تو اس کا جو ہے وہ آگے آ کے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے کفر کے سبب مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ دیکھیں مسجد زرار، مسجدن درارا و کفرا و تفریق، یہ 3 چیزیں دیکھیں بیان کی جا رہی کہ مسجد زرار بنائی تھی ابو عامر، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے پر آپ سے کہنے لگا یہ کون سا دین ہے جو آپ لائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں۔ تو ابو عامر کہنے لگا میں اسی دین پر، حضور نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا، حضور نے فرمایا نہیں میں خالص صاف ملت لایا ہوں۔ پھر ابو عامر نے کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے۔ سامعین محترم، توبہ نعوذ باللہ، اس نے یہ بکواس کی تو کیا ہوا کہ کیونکہ وہ خود جھوٹا تھا تو وہ راہب ملک شام میں بحالت سفر بے کس اور تنہائی کی حالت میں ہلاک ہوا، اور یہی وہ بندہ تھا جس نے منافقین کو کہا تھا کہ جناب تم لوگ ایک مسجد بناؤ اور اس مسجد میں جناب ہم اسلحہ اکٹھا کریں گے، قوت و اسلحہ اور سامان جنگ جمع کریں گے، اور پھر کیا اسے کہتے ہیں مومنین کو اوپر وار کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، توبہ نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے یہ مسجد بنائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ تو آپ نے مسجد اس لیے بنائی ہے جو کمزور غریب جو ضعیف لوگ ہیں وہ مسجد قباء نہیں جا سکتے نا، دور ہے تھوڑی سی، تو چلے وہ غریب یہاں بھی بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، ایک دم جو ہے معذور ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر اللہ کی مرضی ہوگی تو میں وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب اس مسجد کے اندر نہ جائیں کیونکہ اس میں آپ کی مخالفت کی باتیں کی جاتی ہیں، تو بعض صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں۔ اچھا جی سامعین محترم، آج وہ مسجد نہیں ہے، اس کی دیواریں ساری جلا دی گئی تھیں، اور ابھی بھی وہ عبرت کا نشان جو ہے نا وہاں پہ عمارت کوئی نہیں بنی، ابھی وہاں پہ موجود ہے۔ سامعین محترم، یہاں سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں پہ دشمنی کی جاتی ہے، جہاں پہ حضور کے اوصاف حمیدہ نہیں بیان کیے جاتے بلکہ حضور کی شانوں کو گھٹا کے بیان کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس مسجد سے دور رہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یار مسجد ہی ہے نا، اللہ کا گھر ہی ہے نا، سبھی جگہ پہ نماز پڑھ لیں، تو یہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کریں گے؟ پھر یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 ہے نا، اس پر عمل کرنا تمام مسلمانوں پر، جو تو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اس پر لازم ہے تو اس آیت پر عمل کریں۔ صحیح ہے نا؟ کہ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی جائے وہ مسجد زرار ہے، اور یہ بہت بڑے لوگ منافق ہوتے ہیں نا۔ پھر فرمایا یہ ذرا دیکھیں نا کتنے مسئلے مسائل بھی اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کے حقدار ہیں کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں نا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اس مسجد میں جائیں بھی نہ، کھڑے بھی نہ ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ جس مسجد میں آپ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، لیکن محبوب آپ اس مسجد میں جائیں جو مسجد قباء ہے نا، کہ وہ پرہیزگاروں نے بنائی ہے۔ اور پرہیزگاری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو پرہیزگاری ان کی پسند آئی ہے، اور وہ بہت طہارت جو آپ کی ادا ہے نا، طہارت والی، ظاہری طہارت اور باطنی طہارت پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ فرمایا ریاکاری اللہ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ حقیقت، عاجزی، انکساری اور طہارت پسند ہے۔
کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان میں اخلاص نہیں ہوگا، صرف ناموری کے لیے، ریاکاری کے لیے اور بڑائی کی نیت سے مسجد تعمیر کریں گے، اور یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، اور ایک دوسرے کو فخر کریں گے لیکن انہیں آباد کامی کریں گے، صحیح ہے نا جی۔ پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، مسجد قباء کے بھی فضائل ہیں، مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنا مقبول عمرے کیا ثواب ہے، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، میرا ممبر میرے حوض پر ہے، مطلب جو حوض کوثر ہے نا، اسی طرح بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے کہ 25,000 نمازوں کا ثواب ہے، دیکھیں جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب، اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا ان کا میرا اور آپ کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ پھر مسجد قباء کی بھی بہت زیادہ فضائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کے جایا کرتے تھے ہر ہفتے میں 1 مرتبہ یا کبھی 2 مرتبہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنے گھر سے نکلے ہوئے مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے، تو آپ جب جائیں تو مسجد قباء میں نفل ضرور ادا فرمائیں، ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے عمرہ عطا فرمایا۔ پھر اسلام میں صفائی کی، طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، فرمایا جا رہا ہے کہ ظاہری پاکیزگی بھی بہت اللہ کو پسند ہے، صفائی ستھرائی پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی، ظاہری حیت کی عمدگی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان اور ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو بہت اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تو ہمیں بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے، اپنے گھر، اپنی سواری، اپنے گلیوں محلوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، صحیح ہے۔ ہر جگہ پہ گورنمنٹ کا نا انتظار کیا کرے، خود بھی کام کر لینا چاہیے۔ تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا ہر چیز چمکتی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی، تو یہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں ان کے اندر کھوٹ ہی کھوٹ ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر اس کی مثال بھی دی جا رہی ہے نا کہ اگر آپ ایک نرم زمین کے اوپر عمارت بنائیں گے تو گر جائے گی، اور اگر آپ ٹھوس زمین پر عمارت بنائیں گے تو وہ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے تو وہ سادہ رہے گی۔ پھر میں ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مطلب کہ یہ جو منافقت کرتے ہیں نا تو یہ اس کا عذاب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں ان کے مال اس بدلے میں خرید دے گی، ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اس کے ذمہ کرم کا سچا وعدہ ہے توراۃ اور انجیل اور قرآن میں اللہ اور اللہ سے، قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے، تو اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا۔ دیکھیں یہاں پہ مومنین کی شان بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور توراۃ انجیل میں بھی یہ بیان کیا گیا جہاد کے بارے میں، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے نا، اب یہ کرنا چاہیے نا، تو اس میں بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا، فرمایا جنت ملے گی اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ اسی طرح انجیل میں بھی مجاہدین کی جزا کا ذکر کیا گیا ہے اور توراۃ میں بھی کیا گیا ہے۔ فرمایا تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے ہی بیچو، مطلب اللہ کی راہ میں اگر تم جہاد کرتے ہو تو صرف جنت کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا بھی بہت اچھا ہے، اور تمام نعمتوں کی بڑی نعمت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو حضور کا ذکر کرنا زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب ہر نعمت کا تو ذکر نہیں کر سکتے نا، تو پھر ایک نعمت کا ذکر کریں جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں تمام دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر فرمایا توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ساری جو میں نے ابھی آپ کو باتیں بیان کی یہ سب اللہ والوں کی، اہل تقوی کی شان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔
اتنی بڑی بات ہے کہ کہیں پہ قرآن پاک میں نبی انبیاء کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کی گئی ہیں، اور کہیں پہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ اور اولیاء امت کے جو ہے نا شان وہ ہیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ توبہ کرنے والے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دیکھیں نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا؟ جو اللہ نے حرام اور حلال بیان کیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ پھر فرمایا نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے گرچہ وہ رشتے دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ مطلب جب آپ کو واضح ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آیا، تو پھر اگر آپ اس کے مرنے پر استغفار کا کلمہ مت پڑھیں جو لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں نا، مشرکوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا کتنا بڑا ہمارے یہاں پہ ہے، تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، اس کے اوپر بھی لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، تو بناؤز باللہ، تو ان مخالفین کی بدگمانیوں جو پھیلاتے ہیں ان کی طرف نہ جایا کریں، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا اللہ نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس لیے کر لیا تھا، پھر جب ابراہیم کے لیے وہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ مطلب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بتائی جا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکریہ زاری کرنے والے، بہت زیادہ عفو درگزر سے کام لینے والے، بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ جہاں پہ جو باپ کا ذکر کیا ہے تو ان کے چچا کا ذکر کیا گیا، صحیح ہے نا۔ نبی ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی کافر کی اولاد نہیں ہو سکتے، صحیح ہے۔ یہ ان کے بیسیکلی جو چچا ہے نا آزر، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو تفاسیر میں بیان ہوا ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا، میں مومن ہو جاؤں نا، مسلمان ہو جاؤں، تو وہ بھی تو مشرک تھا نا۔ مطلب اس نے کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ مطلب اچھا جی، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شان نزول ہے کہ جناب ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں مشرک ہیں۔ میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی تھا، تو یہ واقعہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اسلام قبول کرنے کی امید کے ساتھ تھا، جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا، اور آپ علیہ السلام آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے جب وہ امید منقطع ہوئی، لیکن مطلب وہ اسلام تو نہ لایا نا، جب وہ اسلام نہیں لے کر آیا تو پھر وہ دعا کی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی، صحیح ہے نا۔ تو مطلب کہ انہوں نے دعا کرنا چاہتے تھے کہ جناب وہ ایمان لے آئے گا، اللہ پاک تو آپ اس کو بخش دینا، لیکن وہ ایمان ہی نہیں لے کر آئے، پھر دعا کس لیے ہوئی، صحیح ہے۔ لیکن جو انہوں نے دعا کی تو وہ اپنے برداشت کی قوت کی وجہ سے کی نا، اور ایک نبی جو ہوتے ہیں وہ تو شفقت والے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، تو وہ سب سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کی، لیکن بس اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک آدمی حلم کے ذریعے روزہ دار عبادت گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، جو عفو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے نا، اس کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اور بھی فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت قائم کیے بغیر کسی کے اوپر عذاب دے دے۔ مطلب اللہ پاک پہلے وہاں پہ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ہاں اگر وہ انکار کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو پر عذاب دیتا ہے، ہمیں نہیں آ جاتا عذاب کہ جناب نہ ان کو ہدایت دینے کے لیے کوئی پہنچا نہ کچھ اور عذاب آ گیا۔ پھر اللہ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر، ان مہاجرین اور انصار جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی۔ مطلب دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو مہاجرین اور انصار جو مشکل وقت میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ نے ان کے اوپر اپنا کرم کر دیا، ان کی اللہ کی رحمت ہوئی تو ان کے دل مضبوط ہوئے، اور وہ اس غزوہ میں تنگی کے حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے کہ جب ایک ایک اندازہ کریں کہ 10-12 لوگ ایک ایک اونٹ پہ سواری کرتے تھے، مطلب ایک بیٹھتا تھا پھر باقی چلتے تھے، پھر دوسرا بیٹھتا تھا باقی چلتے تھے، پھر ایک ایک کھجور پر کئی دن کئی آدمی گزارا کرتے تھے، اندازہ کریں اتنا ثابت قدم ہو کے وہ لوگ چلتے تھے۔ پھر یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعا کی، عرض کیا وسلم دعا فرمائے کیا تمہیں یہ خواہش؟ عرض کی جی، تو دستے مبارک اٹھ گئے دعا کے لیے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی اور لشکر سیراب ہوا اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اچھا جب وہ تھوڑا سا آگے چلے تو وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، مطلب یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے یہاں پہ۔ پھر فرمایا آگے چلتے ہیں ان 3 پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی
جانوں سے تنگ آ گئے، انہوں نے یقین کر لیا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پیچھے جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ 3 صحابہ کرام جن کے لیے موقوف کر دی تھا نا، مؤخر کر دیا تھا تو ان کا معافی کا معاملہ، تو اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے، ان کو مؤخر کر دیا تھا نا، اور پھر 50 دن گزرنے کے بعد جو تھا نا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرما لی۔ کتنی بڑی بات ہے، سزا بھی تو ہوتی ہے نا، آزمائش میں بھی تو ڈالنا ہوتا ہے نا کچھ عرصے کے لیے، تاکہ آئندہ لوگ ایسا نہ کریں نا، ان کو پتہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا افضل ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہاں پہ نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھا کریں۔ صحیح ہے، نیک لوگوں کی پہچان بھی بتائی گئی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ اولیاء کرام، علماء کرام، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں گے تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مطلب اگر آپ کسی کو جاننا پہچاننا چاہتے ہیں نا تو آپ دیکھیں وہ کیسی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اچھا شخص ہوگا، بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے خیالات بھی برے ہی ہوں گے۔ صحیح ہے نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان، 18 سودا پامے لئیے نہ لئیے ہلیان ہزاراں۔ صحیح ہے، برے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان، لوہارا چڑھتا پامے کن کن بئیے۔ مطلب کیا اس سے کہتے ہیں آپ بے شک وہاں پہ بچ کر بیٹھنے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی جو اس کی چنگاریاں وہ آپ کے کپڑوں پر پڑیں گی، مطلب لوگ آپ کو برا کہیں گے۔ صحیح ہے نا، تو میں 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ بہت جھوٹ بولنے والا جو شخص، اس کے پاس نہ بیٹھو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے، وہ سراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے اور قریب والے کو تجھ سے دور کر دے گا۔ پھر فرمایا بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ کنجوس آدمی کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت پر بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کیا ہے، لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لالچ رکھنا، اسے نہ پانا۔ یاد رہے کہ کسی کو اپنا مرشد بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ باعمل علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو علماء کی صحبت میں بیٹھا، تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری صحبت میں بیٹھا، جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے بہترین مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا، تو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا بار بار بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اچھی باتیں سیکھیں گے نا، اور اتنی دیر تک آپ عبادت میں بھی رہیں گے اور اتنی دیر تک آپ برائی سے بھی بچے رہیں گے۔ پھر فرمایا اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہے، نہ یہ کہ ان کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں، اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس ہے، تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ صحیح ہے، اہل مدینہ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ پیچھے رہ جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آگے نہیں گئے، تو یہ انہوں نے بہت زیادہ برا کیا۔ انہوں نے کفار کے لیے آسانیاں پیدا کر دی نا۔ انہوں نے پھر فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنے اور تکالیف برداشت کرنے کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ راہ خدا میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخموں سے سرخ خون بہہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے راہ خدا میں ایک زخم لگے گا اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گی جو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کا رنگ زعفران کی طرح، خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ اسے مہر کی وجہ سے اولین و آخرین پہچان لیں، کہیں گے فلاں پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ مطلب دیکھیے یہ مجاہد اور غازی کی بات کی جا رہی ہے کہ جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی۔
اور جو کچھ تھوڑا زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی وہ طے کرتے ہیں، سب ان کے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کا بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرما دے۔ جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا، اور جتنا وہ صبح شام سفر کرتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ لکھتا ہے اور ان کے لیے نیکیوں میں لکھ دیتا ہے اللہ پاک۔ تمہارے مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر، جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سارے تو چلو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑے سے لوگ تو ضرور دین کا علم حاصل کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام قبیلوں میں سے کچھ لوگ آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کر کے اپنی قوموں میں، اپنی قبیلوں میں واپس جا کر ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا دین کا عالم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، دین کے مسائل سیکھنا اور فقہی مسائل سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ جو احکامات ہیں، جو قانون بنا دیا نا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی تفصیل ہے کہ جو چیزیں بندے پر فرض و واجب ہیں اور جس کے لیے ممنوع حرام ہے، اسے درپیش ان کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرمایا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی ضرورت پڑے تو سفر بھی کیا جائے۔ جو شخص طلب علم کے لیے راہ چلے، طلب علم کے لیے سفر کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ فقہ افضل ترین علوم میں سے ہے، قانون جو ہے نا، اسلامی قانون، اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ یہ فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ 1000 لوگ عبادت کرنے والے ہیں نا، وہ اتنے سخت نہیں ہوں گے شیطان پر جتنا کہ ایک فقیہ عالم جو ہے۔ تو اسی طرح اسی لیے اسلامی قانون لازمی سیکھنا چاہیے تاکہ آپ گناہوں سے اور گمراہی سے بچ سکیں۔ اور پھر فرمایا اے ایمان والو، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں، وہ تم سے سختی پائیں اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں کفار، ان کو پکڑ لو، اور جو قریب ہیں ان کو زیادہ پہلے پکڑو نا، پھر آہستہ آہستہ آگے آپ پھیلتے چلے جائیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد فرمایا، پھر پورے عرب سے، پھر اہل کتاب سے، اور ان کے بعد روم اور شام والوں سے جنگ کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے عراق اور پھر تمام شہروں تک جنگ کا دائرہ وسیع کیا تاکہ لوگوں کو اسلام تک پہنچائیں۔ اچھا یہ جنگیں ایسی بھی ہوتی تھی کہ جہاں پہ وہ لوگ جزیہ دینے کا اقرار کر لیتے تھے، پھر وہاں پہ جنگیں نہیں ہوتی تھیں اور وہاں پر اسلام نافذ ہو جایا کرتا تھا۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ اور لوگ جو جنگیں کرتے تھے وہ خون کی نہریں بہا دیتے تھے، لیکن جب صحابہ کرام جاتے تھے تو وہاں پہ صرف اس سے لڑتے تھے جو لڑنے کے لیے آتا تھا، جو لڑنے کے لیے نہیں آیا تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اور امن قائم ہوتا تھا، اور دنیا دعائیں کرتی تھی کہ یار ہمارے اوپر مسلمان حکمران آ جائیں، اس سے بڑی آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اور بھی فرمایا جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس صورت نے تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ منافقین ہیں نا، کہتے ہیں ہاں جی یہ صورت نازل ہوئی ہے، تمہیں اس سے کیا ملا جی، تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے بتاؤ نا ذرا، تو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو ایمان والے ہیں، تم اپنی سوچو، وہ تو خوشیاں مناتے ہیں ایمان والے جو ہے نا، وہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر جو کفر کی حالت میں مر گئے، مطلب یہ دیکھیں نا مزید اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر کفر نازل فرما دیا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ تو وہ توبہ کرتے نہ ہی نصیحت مانتے ہیں، مطلب ان کو مصیبتوں قحط سالیوں سے اللہ پاک کہتے ہیں میں آزماتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں، حکمتیں ہیں، اور اگر وہ نہیں اترتے تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں توبہ کیوں نہیں کرتے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے گناہ کا نتیجہ یا آزمائش سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے، جبکہ منافق والا کیا حال ہے، وہ کسی بھی آفت مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیتا، بلکہ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ تو جی سائنسی توجیحات پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور زلزلہ آیا، اچھا زلزلہ تو فلاں فلاں سائنسی وجہ سے آتے ہیں، اچھا جی سیلاب تو فلاں فلاں سائنسی وجہ سے آتے ہیں، اور بھائی اس کو بھی تو دیکھو، اللہ پاک کہہ رہا ہے میں آزما رہا ہوں تمہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں، غور کرو۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل
پلٹ دین کے لوگ سمجھتے نہیں، بیٹھ کے مجلسوں میں بھی یہ جو تھا وہ غلط کام کرتے تھے۔ پھر یہاں پہ چلیں جی آگے چلتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصاف حمیدہ جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عظیم رسول، سب سے زیادہ عظیم رسول تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب میں سے بہترین میں رکھا، پھر ان کے 2 گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیں نا حضور کے آنے کی تشریف آوری کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، اور پھر فرمایا کہ وہ اچھا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ ہیں تو ان کے پاس ایک اور بزرگ تشریف لے کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کھڑے ہوئے ان کا ماتھا چوما تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو دیوانے ہیں تو آپ ان کا ماتھا کیوں چوم رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شبلی آ رہے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شبلی کو اس قدر عزت دے رہے ہیں؟ شاہ فرمایا یہ نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ تو دیکھیں جو یہ آیت پڑھے اور پھر درود پڑھے تو حضور اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا امت کی بھلائی پر بہت زیادہ امت کی بھلائی چاہتے ہیں کہ حضور کے علاوہ تو ہماری کوئی بھلائی چاہ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہو جاتی لاگو ہو جاتی ہیں، لیکن حضور نے ہماری آسانی کے لیے ہمارے اوپر فرضیہ لاگو نہیں فرمائی۔ میں اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں نے ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ اور پھر میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا کہ ایک شخص نے 3 دفعہ سوال فرمایا، آپ نے فرمایا اب خاموش رہے۔ اگر میں بول دیتا جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو جایا کروں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، تم نہ کر سکتے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما رہے ہیں کتنی زیادہ۔ اسی طرح امت کے دکھ درد سے خبردار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، اور رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ اللہ پاک نے 2 صفات جو اللہ کی ہیں وہ حضور کے لیے بیان فرمائی ہیں کہ وہ بہت زیادہ مہربان ہیں اپنی امت کے لیے اور بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں اپنی امت کو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جب پڑھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں پر عذاب کے والے سے تو حضور علیہ السلام اتنا روئے، آپ نے دست اقدس اپنے اٹھا لی اور عرض کی حضور اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ تو جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل سے کہ تم میرے حبیب کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ سامعین محترم دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے اور آپ سے اپنی تمام امت سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے اور آپ کو ہم سب کو چاہیے کہ حضور کے متعلق جو بدگمانیاں پھیلاتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، بلکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کے وصاف بیان کرنے والے ہیں، اور خود بھی آپ حضور کا علم حاصل کریں، حضور کے وصاف کا اسوہ حسنہ کا علم، اور لوگوں کو بتائیں۔ دیکھیں حضور آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو یار آپ کو بھی تو کرنی چاہیے نا حضور سے محبت، اور حضور کا ذکر کرنا چاہیے۔ خاموشی چھوڑ دیں، ہر جگہ خاموشی اچھی نہیں ہوتی اور منافقت ہوتی ہے نا جو حضور کا ذکر چھپانا۔ اور اب آپ یہ قرآن پاک سے سن رہے ہیں تو آپ ضرور بتائیں، اپنی ڈیوٹی آپ کی۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ فرمایا اگر منافقین کو کفار اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے تو آپ سے جنگ کا اعلان کریں تو اے حبیب تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ پھر آگے چلے جی، یہ سورہ توبہ کا اختتام ہوا، آگے سورہ یونس شروع کی جا رہی ہے۔ سورہ یونس جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، پھر اس میں یونس علیہ السلام کا چونکہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سورت پڑھنے کا ارشاد فرمایا جس میں الف لام را، اور یہ سورہ یونس الف لام را سے شروع کی جا رہی ہے۔ پھر سورہ توبہ سے بھی اس کا
مناسبت بیان کی جاتی ہے. چلے جی سورہ یونس شروع کرتے ہیں. فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اور الف لام را جو ہے وہ حروف مقطعات میں شامل ہیں، حروف مقطعات میں شامل ہیں. اس کا مطلب صرف اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. پھر فرمایا کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے. شان نزول کیا تھا کہ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے مشرف فرمایا تو آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے. ان میں سے بعض نے کہا کہ اللہ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے. صحیح ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھائے تو انہوں نے ان کو جادوگر کہنا شروع کر دیا. تو بنعوذ معاذ اللہ. صحیح ہے. پھر فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا. جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ کام کی تدبیر فرماتے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا. یہ ہم تفسیر اس کی کر چکے ہیں سورہ اعراف میں بھی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے. مطلب کوئی بت یا اور لوگ نہیں کر سکتے بلکہ انبیاء، اولیاء، صالحین کر سکتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء کرام کا میں امام ہوں گا، خطیب و شفیع ہوں گا، مجھے اس پر فخر نہیں. پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی. پھر لوگ قیامت کے دن صفے باندھے ہوں گے. اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا، اس سے کہے گا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. اتنی سی بات اور جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا. دیکھیں اگر جنتی ایک جہنمی کی شفاعت کر سکتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا، اولیاء کرام کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. مطلب اگر کسی نے کسی بندے کو یا بزرگ کو یا جنتی ہوں گے جو ان کو وضو کروایا ہوا تو اسے اس وضو کی بنیاد پر بھی اللہ پاک ان کو شفاعت کر دے گا. لیکن وہ اللہ کی ساری اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں باتیں. یہ اندازہ کریے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو رہی، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو رہی ہیں باتیں. پھر فرمایا اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے. کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ ہر بندے کو اس کی اعمال کے مطابق اللہ پاک سزا یا جزا دیتے ہیں. پھر فرمایا وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنا، چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی حساب جان لو. اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا. علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے. علم والے کون ہیں؟ وہ علم جو ریاضی کا علم جانتے ہیں، علم حیت جانتے ہیں، علم فلکیات جانتے ہیں. ان کو بھی قرآن پاک کی آیات پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ سورج کی منزلیں بیان کی ہیں، چاند کی منزلیں بیان کی ہے، 12 برجوں کو بیان کی ہے. چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے اور مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 2 راتیں ورنہ ایک اور ورنہ کبھی 2 راتیں بعض کا اندھیرا ہوتا ہے، کبھی 1 رات اندھیرا ہوتا ہے. سالوں کی گنتی، مہینوں، دنوں، لمحوں کا حساب اللہ پاک کہتا ہے کہ تم اسے جان لیتے ہو. یہ بہت بڑا علم ہے. تو اس میں بھی غور کرو کہ یہ کس نے سارا علم پیدا کیا نا. تو اس پہ غور کرو. یہ چاند سورج اپنی رفتار میں مخصوص انداز میں چل رہے ہیں. سورج کی اپنی روشنی ہے اور وہ چاند کے اوپر اپنی روشنی ڈالتا ہے، وہ چاند روشن ہوتا ہے. خیر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے صاحب علم لوگوں کو پڑھنی چاہیے. پھر بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانی ہے. جو سائنسدان ہیں ان کو یہ ایسٹرالوجی ہے، یہ رات اور دن پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ آیات پڑھنی چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں غور و فکر کیا کرو تم لوگ ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ سب کو دعوت دیتا ہے نا. پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پسند کرتے ہیں، اس پر مطمئن ہو گئے اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے. جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا اور اسی پر مطمئن ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے، غافلوں کے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے. صحیح ہے. پھر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے اعمال کے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغ میں ہوں گے. اچھا جی پہلے منافقوں کا ذکر تھا اور اب مومنین کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے
اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا. ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب جو جنتی لوگ ہیں نا, جنت میں جب جائیں گے, اب دیکھیں اگر ابھی یہ مستقبل میں ہونا ہے اور حضور علیہ السلام یہ اس بات کی خبریں بتا رہے ہیں لوگوں کو, اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حضور کو, حضور لوگوں کو بتا رہے ہیں, کتنی بڑی بات ہے نا. اور وہ جنت میں ہوں گے اور جنت میں پہلے سلام کریں گے اور پھر اچھی اور بھلائی کی باتیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور ثنا بیان کریں گے یہ لوگ. تو مومنین کی شان بیان کی جا رہی ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں اور پئیں گے, نہ اس میں تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے, ان کو رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام نے عرض کیا پھر ان کا کھانا کہاں جائے گا یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا ان کا, انہیں تسبیح و حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے, اور یہ سلام کریں گے ایک دوسرے کو, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد. فرمایا الحمدللہ جو بندہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. مطلب اگر آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ افضل ہے, بہت زیادہ پسند ہے آپ کا یہ کلمہ کہنا. اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی. مطلب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہو جائیں, اور اکثر لوگ بد دعائیں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں, کوسنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا جس طرح یہ چاہتے ہیں نا کہ اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسے ہی جلدی وہ دعائیں خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کا خاتمہ کب کا ہو چکا ہوتا ہے. جیسے کہ سب مائیں اپنے بچوں کو, نافرمان اولاد کو کوستی ہیں, جو لوگ دیتے ہیں نا, تو یہ فرمایا بہت زیادہ بری بات ہے. فرمایا کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے آپ کو کوسنا یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے. ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے. کتنی بڑی بات ہے نا, یہ لوگ کوستے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. تو آئندہ سے خیال رکھیں, کبھی اپنے بچوں کو نہ کوسیں. یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے. جس طرح تم کہتے ہو نا کہ ہماری ہر دعائیں قبول ہو جائیں, تو ہر دعا ہمارے لیے, ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہوتی, لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, اور ہم بہت سی غلط چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں. اور یہ غور کرنا چاہیے, لوگوں کو بتائیں آپ سب بھی سن کے نا کہ کوسنا غلط بات ہے. فرمایا اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے, ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے. فرمایا کہ جب تکلیف آتی ہے کافروں کو بھی, منافقین کو بھی, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ پاک مجھے ٹھیک کر دے, اللہ پاک مجھے ایسے کر دے, اللہ پاک مجھے یہ دے دے. اور جب اللہ پاک ٹھیک کر دیتے ہیں پھر دوبارہ, پھر جب صحیح ہوتے ہیں تو پھر نہ شکر پن کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہونا تو یہ چاہتے کہ نماز کی طرف آئیں, اچھائی کی طرف آئیں, برائی سے نفرت کریں, لیکن پھر وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, پھر ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں نا یہ لوگ, اور بے ادبی گستاخی پہ اتر آتے ہیں. پھر اچھا یار یہ تو ہمارا اور رب کا معاملہ, اور بھائی جب لیٹے ہوئے تھے تب تو بیمار تھے, تب تو بڑا اللہ یاد آ رہا تھا, اب کیوں نہیں یاد آ رہا؟ منافقت ہے نا یہ بہت بڑی. اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا, ان کے پاس ہمارے روشن دلائل لے کر تشریف لائے اللہ کے رسول, اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے, ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. فرمایا کہ واضح دلیلیں آئیں, رسول بھی آئے, انہوں نے پیغام دیا, پھر بھی اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کیا کیونکہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں گے تم کیسے کام کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کو, امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, پھر اب ہم نے تمہیں محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں جانشین بنایا ہے. اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو اچھے اعمال کا بتاؤ, برے اعمال سے روکو, لوگوں کو برائی سے روکو روکو روکو. تمہارے اوپر ہے عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر, خود بھی عمل کرو اور اپنے عمل سے پریکٹیکل سے ثابت کرو گے تم ایک اچھے مسلمان ہو. فرمایا جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو. تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں, میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اچھا جی, یہ لوگ جو تھے نا کہتے ہیں کہ آپ کوئی لات عزا منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑ دیں, ایسا قرآن پاک لے کر آئیں جس میں ہمارے بتوں کی برائیاں نہ ہو, ہمارے مشرکین کی برائیاں نہ ہوں, ہمارے لوگوں کی برائیاں نہ ہو, تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم, اچھا جی یہ جو تھا نا یہ مذاق کے طور پہ ایسے کہتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ نعوذ باللہ بے ادبی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں اپنی طرف اس میں کوئی تبدیلی کروں,
صحیح ہے. مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا ویسے بھی عذاب کے مستحق ہو, تم لوگ میرے محبوب کا تمسخر اڑاتے ہو, استہزاء کرتے ہو, تو یہ تمہارے اوپر بڑا بڑا عذاب نازل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اندازہ کرے کہ یہ تو محبوب جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں نا. پھر فرمایا کہ اسلام کی کسی قطعی چیز پر کفار سے معاہدہ نہ کریں کبھی بھی. مطلب قطعی چیزیں کیا ہیں کہ جیسے ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دینا, یہ بھی قطعی چیز ہے کہ سود قطعی طور پہ حرام ہے نا. پھر پردے کو ختم کر دیں یا نمازوں میں کمی کر لیں یا گائے کی قربانی بند کر دیں, تو یہ قطعی طور پر جو ہے نا قطعیات ہیں اسلام کی کہ لازمی یہ کام کرنے ہے, تو ان کو فرض ہے, تو ان کو عام معاہدے کے طور پہ کفار سے یہ نہیں چھوڑ سکتے. صحیح ہے نا جی. لوگ آپ کو کہہ دیں اپنی گائے کی قربانی نہیں کرنی, تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو فرض قرار دی ہے. تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا, تو بے شک میں اس سے پہلے تم نے اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں, تو کیا تمہیں عقل نہیں. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے سے بات فرما رہے کہ میں تمہارے پاس یہاں پہ 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں, اس زمانے میں تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں لایا اور نہ تمہیں پہلے اس سے کوئی چیز سنائی ہے. تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے نہیں پڑھے, اور پھر بھی اتنا فصیح و بلیغ کلام جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ, اور اس میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے تمہارے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو جس نے عاجز کر دیا. ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہوئی کہ ایسا کلام اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں. پھر بھی تم کیوں انکار کرتے ہو اس کلام کا؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے, نہ آج تک کوئی اس کا دوسرا مثل یا اس کا جواب بنا کے لے کر آ سکا. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے, اس کی آیتوں کو جھٹلائے, بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے, کامیابی نہیں پائیں گے. سامعین محترم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں سکھایا سوائے اللہ کے, مطلب کسی انسان نے نہیں سکھایا نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا, اور یہ وہی کا علم ہے سارا کا سارا. پھر فرمایا اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی بات ہے کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سے پاس. تم فرماؤ کیا تم اللہ کی وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں, وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا. اچھا جی سامعین معظم, یہ بھی وہ آیت ہے جو اولیاء اللہ پر ٹھوک دی جاتی ہے, تو نعوذ باللہ, لیکن یہ بتوں پہ نازل فرمائی گئی ہے کہ یہ کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے, کچھ بھی نہیں, نہ فائدہ نہ نقصان ہو, تم کو کیوں ان کو اپنا شفیع ماننے پہ تلے ہوئے ہو, یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے سے. تو یہیں سے مشرک اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء کرام اور اولیاء صالحین کو اپنا شفیع مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے, اور پھر جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کو اللہ نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے, یہ مانتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے توبہ نعوذ باللہ کی جیسے وہ لوگ بتوں کو شفیع مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں لیکن ہماری شفاعت کر دیں گے, اور بتوں کو خدا جیسا مانتے ہیں. تو مسلمان ایسا اولیاء اللہ پیغمبروں کو نہیں مانتے, ان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں, اور وہ اللہ کے اختیار سے اللہ کی عطا سے ہی شفاعت کر سکتے ہیں. اور پھر سب لوگ ایک ہی امت ہے, پھر مختلف ہو گئے, اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا. مذہبی اختلاف کی ابتدا کب سے ہوئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے, پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے. دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین پر اسلام لائے تھے. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ عمر بن لحی نے دین میں تبدیلی کی, اور وہ بڑا پھر آگے خیر بہت زیادہ اختلافات پیدا کیے جان بوجھ کے. پھر نوح نے مسلمانوں سے خاص کر یہودیوں نے پھر پیدا کیے, اور پھر عیسائیوں نے بہت زیادہ پیدا کی اختلافات. فرمایا اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے. پھر فرمایا اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے, تو تم انتظار کرو, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. مطلب دیکھیں کہ اتنی زیادہ معجزات بھی دکھا دی گئی, اتنی زیادہ دلیلیں بھی قائم ہو گئی, پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, آگے سے بکواس کر رہے ہیں یہ مشرکین جو ہیں اور منافقین. کیا کہہ رہے ہیں کفار کہ جناب ابھی تک تو کوئی دلیل نہیں آئی. مطلب لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ ابھی تک کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی گئی. اس طرح کفار نے حضور کے معجزات بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم معجزہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی, گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کو نشانی شمار ہی نہیں کرتے. توبہ نعوذ باللہ, حالانکہ قرآن پاک تو سب سے بڑا اللہ کا معجزہ ہے, نبی پاک کا معجزہ ہے. فرما دیا آپ سے آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ تعالیٰ کے لیے. اب راستہ دیکھو, میں بھی تمہارے ساتھ وہ راستہ دیکھوں گا. مطلب دیکھو کب تمہیں عذاب نازل ہوتا ہے نا. مطلب یہ لوگ جان بوجھ کے وہ خوب جانتے تھے کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا نہ کسی استاد کی شاگردی کی, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کیا اور یہ وہی ہے اور یہ معجزہ ہے, لیکن پھر بھی یہ جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے تھے. صحیح دلیل کا جواب دینے سے عاجز ہونے پر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا اہل باطل کا ایک طریقہ ہے. مطلب دلیل نہیں آئی,
صحیح ہے نا, آپ کو اس چیز کی دلیل ہی نہیں آئی. یہ جو آج بھی ایسے بد مذہب قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دلیل نہیں آتی اور پھر لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں. دیکھا انہوں نے تمہاری بات کا جواب نہیں دیا خود جو, اور دیکھا ہم تو ایسی باتوں ہم تو نہیں مناظرے میں نہیں پڑھتے. مطلب بھلا آپ کو کوئی دلیل ہی نہیں آتی, کوئی بات ہی نہیں آتی, ساری چیزیں سامنے موجود ہیں آیات, تو پھر آپ جان بوجھے کیوں جھوٹی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو کیوں بدگمانیاں ڈالتے ہیں, دین سے نفرت کرواتے ہیں. اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وجہ ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہوتا ہے. مطلب یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا, بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے تم جو بول رہے ہو نا یہ سارا لکھا جا رہا ہے, یہ تم آؤ گے نا پھر تمہیں پتہ جائے گا تمہیں. پھر فرمایا وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں, وہ اس پر خوش ہوتے ہیں, پھر ان پر شدید آندھی آنے مطلب طوفان آ جاتا ہے نا, پھر انہیں گھیر لیا جاتا ہے, تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے سے دعا مانگتے ہیں اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. مطلب دیکھیں مصیبتوں میں اللہ کو یاد کر لیا, جب مصیبتیں ٹل گئیں تو پھر اللہ کو بھلا دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ آج بھی اس طرح کرتے ہیں. پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس کو زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں. یہ دیکھیں نا پھر وہی بات آ جاتی ہے, زیادتی بہت زیادہ کرتے ہیں کافر جو ہے نا, بھول جاتے ہیں ہر بار. مطلب اولاد بیمار ہوئی یا خود کو کوئی خطرناک بیماری لگی یا کوئی قریبی عزیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہو گیا تو نماز بھی پڑھیں گے, ذکر, دعائیں, تلاوت, صدقہ و خیرات, مسجدوں کی حاضری بھی ہوگی, مزید بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی معاملہ ختم ہوا کہاں کی نماز و مسجد, کہاں کی ذکر و تلاوت, دوبارہ پھر اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں. مسلمانوں کا قول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے, لیکن افسوس کہ آج مسلمان کا عمل اس کے خلاف نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں, یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی, خوب آراستہ اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہے, تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی. ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. دیکھیں نا کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ یار بس ہمیں تو اب ابھی موت نہیں آنی, ہمارا تو بڑا کاروبار چل رہا ہے, ہمارے تو یہ, ہمارے تو وہ, ہمارے پاس تو علم بڑا ہے, تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ اگلے دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا سانس ہی نہ آئے, اگلے دن ساری جائیداد ختم ہو جائے, تو پھر کیا کریں گے. یہ سب اسباقوں کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں آئے. اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے, وہی قادر مطلق ہے. پھر فرمایا اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے, اور بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی نہ ذلت, ہی جنت والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جنت والوں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. پھر فرمایا کہ اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ان پر ذلت چھائی ہوگی, انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا, وہی دوزخ والے ہیں. مطلب جو مومنین ہیں ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے, اور جو دوزخ والے ہیں ان کے چہرے اندھیری رات کے طرح ہوں گے, ان پر ذلت چھائی ہوگی. اللہ اکبر. اور مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. صحیح ہے نا جی, غور کریں. پیشہ ور بھکاری کے منہ پر گوشت نہ ہوگا. جو پیشہ ور بھکاری ہے نا, آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک قیامت کے دن اس حال میں ہے کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا. جن کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی لوگوں سے مانگتے تھے. پھر بیویوں میں نا انصاف کرنے والے کی ایک کڑوٹ ٹیڑھی ہوگی. جب کسی کے پاس دو بیویاں ہوں پھر ان میں انصاف نہ کرے تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی کڑوٹ ٹیڑھی ہوگی, مطلب جسم ہی ٹیڑھا ہو جائے گا. اندازہ کریں. پھر زکات ادا کرنے میں جو بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں نا, تو کیا ہوگا کہ ان کا مال قیامت والے دن گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے. وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. اندازہ کریں. تو کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اور جو لوگ چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے, بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے. اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو. فرمایا جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو, تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے. ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے, تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. دیکھیں اب یہ اس آیت کا ذرا سنیں. جو مشرک جن بتوں کو پوچھتے ہیں نا جب قیامت والا دن ہوگا تو اللہ ان کو سننے دیکھنے کی حصے عطا فرما دیں. پھر وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ پاک جی ہم نہ سنتے تھے, نہ دیکھتے تھے, نہ جانتے تھے, نہ سمجھتے تھے, یہ پھر بھی ہماری پوجا کرتے تھے, تو ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کریں, ہم ان کو بخشوا لیں گے, تو یہ اپنی اعمال کی وجہ سے خود کرتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوچھتے تھے یا نہیں، ہم بہرحال تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. یہ بت ایسے کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ نا ذرا، وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. جو ان کا سچا مولا، ان کے سارے گھڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے، جن کو یہ اپنے مردود لوگوں کو، اپنا بتوں کو اپنا خدا کہتے ہیں نا، اس دن کوئی بھی نہیں ہوگا. اچھا جی، یہ نہیں آیات کو یہ لوگ اولیاء کرام کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، داتا زور کی جاتا ہے جو غوث پاک کے پاس کیوں جاتا ہے. تو ذرا غور کریں، بتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور فرمائے. منافقین مشرکین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.